وآدم بين الماء والتين سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی ایک فرمان تقریب جو آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. یقیناً یہ میری اور آپ سب حضرات کی ہر درجہ خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب پاک کی تعریف و توصیف کے لیے، آقا پاک کے دین مدین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے حضور کے پیاروں کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا ہے کہ عزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یقیناً ہم انسان ہیں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں غلطی، نقص، عیب کی گنجائش ہمیشہ موجود ہے. اس لیے آئیے پہلے اپنے مالک کے حضور یہ عرضی پیش کریں کہ اے ہمارے مہربان رب، تجھے تیری بے مثل شان کریمی کا واسطہ اور محبوب پاک کی بے ادبی کا واسطہ ہم سب کے سبھی عیبوں کو دور فرما، ہماری محنت کو منظور فرما، اور حضور کے ہر پیارے کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کو اس افغان میں عزتوں سے بھرپور فرما. سبھی کے الحمدللہ آپ آباد کے ذہنوں میں ہوگا کہ پچھلے جمعہ شریف سے، جو کہ خوش قسمتی سے جمادی الاول کے حوالے سے بھی وہ تاریخ بنتی تھی جو امام زین العابدین پاک کی ولادت کی تاریخ تھی، جنوری کے حوالے سے بھی وہ تاریخ بنتی تھی جو امام زین العابدین پاک کی ولادت کی تاریخ تھی. ان مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پچھلے جمعے پر یہ موضوع شروع کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ قرآن مجید کی روشنی میں سید سجاد، تاجدار امامت و خلافت، تاجدار عزت و عظمت سیدنا امام زین العابدین پاک، آپ کی
شان اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی عظمتیں کیا ہیں، اور ان عظمتوں کے حوالے سے ہم سچے سچے سنیوں کی عقیدتیں کیا ہیں۔ پچھلی نشست میں تھوڑی سی بات ہوئی آپ کی عزت وزت کے حوالے سے، آج الحمدللہ دوسری نشست ہے۔ آج بھی ہماری گفتگو کا عنوان یہی ہوگا، قرآن مجید کی روشنی میں سلسلے اور ترتیب کے لحاظ سے چوتھے امام ائمہ اہل بیت میں سے سیدنا امام زین العابدین کی سیرت و کردار کی عظمتیں کیا ہیں، اور امام صاحب کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ولیوں کے غلاموں سنیوں کی عقیدتیں کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کا آج دوسرا حصہ ہے، اور پھر ایک دفعہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے وہی آیت مبارکہ تلاوت کی جس کو پچھلی نشست میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں دیگر خوبصورتیوں کے ساتھ ساتھ اگر غور کیا جائے تو کمال کا حسن یہ ہے کہ پورے دین متین کا اگر انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، پوری شریعت کو اگر خلاصے کے طور پہ بیان کیا جائے تو پورا دین محمدی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ دو۔ ایک حصہ ہے حقوق اللہ، کیا حصہ ہے؟ حقوق اللہ، اور دوسرے حصے کا نام ہے حقوق العباد۔ پہلا حصہ ہے اللہ کے حقوق اور دوسرا حصہ ہے مخلوق خدا یعنی بندوں کے حقوق۔ پوری شریعت حقوق کے حوالے سے ان دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ہے اللہ کے حقوق اور ایک ہے اللہ کی مخلوق بندوں کے حقوق۔ یہ دونوں مل جائیں تو اس کا نام مدینے والے کی شریعت بنتا ہے۔ اللہ کے حقوق اور اللہ کی مخلوق بالخصوص بندوں کے حقوق، یہ حقوق کے حوالے سے شریعت کی تقسیم ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو، جس کو میں نے ایک دفعہ پھر امام صاحب کی عزت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ کا حسن یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے دونوں حقوق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حقوق اللہ کا نچوڑ بھی اس آیت میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مخلوق یعنی بندوں کے حقوق کا نچوڑ اور مرکز بھی اللہ نے اسی آیہ مبارکہ میں رکھ دیا۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہاں تک قرآن مجید نے اللہ کے حقوق کی بنیاد اور نچوڑ کو بیان کیا ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں اللہ کریم نے مخلوق خدا کے حقوق کی بنیاد کو بیان فرمایا۔ کامل ہوئی ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ قیامت والے دن صرف اللہ کے حقوق کا سوال نہیں ہونا، قیامت والے دن دونوں حقوق کا سوال ہونا ہے، بلکہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ نے اپنے حقوق کے بارے میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں انہیں معاف کر دوں، اپنی مرضی میری آئے تو میں حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہو تو اسے معاف کر دوں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں اللہ نے بھی کہا کہ میں رحیم بھی ہوں کریم بھی ہوں، پر اپنے حق تو میں معاف کروں گا، لیکن اگر
بندوں کے کسی حق کو آپ نے ادا نہ کیا ہوا تو رب اسے معاف نہیں کرے گا. رب فرماتا ہے معافی بندوں کے حقوق کی تمہیں اس وقت ملے گی جب تک تم نے ان بندوں سے معافی نہ لی ہو. یعنی سادہ کر لے تو اللہ کہتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف کروں گا لیکن بندوں کے حقوق کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ حق والا بندہ خود تمہیں معاف نہ کرے. پورا دین یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق. کائنات میں کوئی کامل ایسا نہیں ہوا جو اللہ کے حقوق تو ادا کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے حقوق نہ ادا کرتا ہو، یا اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہو اور اللہ کے حقوق نہ ادا کرتا ہو. کامل ہوئی ہے جو رب کے حق بھی ادا کرتا ہے، رب کے بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے. اب جس بادشاہ کا ذکر ہم نے چھیڑ رکھا ہے، جو امام حسین پاک کے شہزادے ہیں، مولا علی پاک کے پوتے ہیں، سیدہ زہرا پاک کے پوتے ہیں، امام زین العابدین، ان کے حوالے سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حقوق اللہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کا حق ایسے ادا کرتے ہیں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے آرام دہ بستر سکتے رہتے ہیں، یہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ کدی تے وہ بیڑا آوے یہ کنڈ ساڈے نال ملا دے. بستر تڑپتے ہیں، ہماری تو کمرے تڑپتی ہیں کہ بستر ملے، ان کے لیے بستر تڑپتے ہیں کہ یہ کبھی ہم پر لیٹ جائیں. وہ لیٹ کر زندگی نہیں گزارتے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، عبادت خدا میں زندگی گزارتے ہیں. یہ حقوق اللہ کا پہلا حصہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ حقوق العباد کا دوسرا حصہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، رزق دیا ہے، علم دیا ہے، روحانیت دی ہے، کچھ بھی انعام جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اسے سانپ کے لکا لکا کے نہیں رکھتے. ينفقون، وہ اللہ کی مخلوق پر اسے خرچ کر دیا کرتے ہیں. تو یہ حقوق العباد کی بنیاد ہے. علماء تفسیر فرماتے ہیں بڑے بڑے ہوئے اور بڑے بڑوں کی شانوں کو سلام، لیکن اپنے دور میں ان دونوں حقوق کے حوالے سے، حقوق اللہ کی بنیاد اور حقوق العباد کی بنیاد کے حوالے سے جو مقام اللہ نے سید الساجدین امام زین العابدین کو عطا فرمایا ہے وہ اس دور میں پوری مخلوق میں کسی اور کے حصے میں آ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس ہستی کی بارگاہ میں ہم سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگوں کا ذکر جس جگہ پر ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت وہاں پہ چھم چھم برستی ہے. اس بارگاہ سے ثابت فرمایا علی کا ذکر ہو تو یہ عبادت کہلاتا ہے. وَإِنَّ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ، جہاں نیکوں ولیوں کا ذکر ہو، بزرگوں کا ذکر ہو، وہاں الرحمہ اللہ کی رحمت چھما چھم برسا کرتی ہے. سبحان اللہ. ہم ان بادشاہوں کا ذکر کر کے یہ بہانہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ رب کی رحمت ان کے نام پر برسے گی اور ہمارے ظاہر کو بھی حسین کر دے گی، ہمارے باطن کو بھی حسین کر دے گی. سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین کی عزت و عظمت آپ کے کردار اور آپ کے تعارف کے حوالے سے ہم نوکری پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی حدیث پاک میں آتی ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ صرف اس لیے بخشا جائے گا، علامہ جامی نے اس حدیث کو نقل کیا، صرف اس لیے بخشا جائے گا کہ اسے ایک اللہ کے ولی کا نام آتا ہو. تو جسے ولی کا نام آتا ہو اللہ
اپنے والد گرامی سے بے پناہ عشق تھا، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ علی سے عشق کرنا یہ بچے پر فرض نہیں، صرف علی کے بیٹے پر فرض نہیں، من کن تو مولا کہہ کے علی کا عشق اللہ اور اللہ کے رسول نے ہر مسلمان پر فرض کرا، تو اس عشق کا رنگ یہ تھا، اس محبت کا رنگ یہ تھا کہ امام حسین کے گھر جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا نا، آپ اس کا نام علی رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے آپ اس کا نام؟ علی۔ 3 شہزادے امام حسین کے گھر پیدا ہوئے، بڑے کا نام بھی علی، درمیانے کا نام بھی علی، چھوٹے کا نام بھی علی رکھا۔ جس کو بڑا کہتے ہیں نا، عربی میں اسے اکبر کہتے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام علی اکبر، کیا نام تھا؟ علی، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام تھا جناب علی اکبر۔ درمیانے کو عربی زبان میں وسط یا اوسط کہتے ہیں۔ یہ جو امام زین العابدین ہے، یہ لقب ہے ان کا زین العابدین، نام ہے ان کا علی اوسط۔ کیا نام ہے ان کا؟ علی، درمیان والا علی۔ اکبر ہو گیا بڑے والا علی، درمیان والا علی امام زین العابدین، اور جو چھوٹے 6 ماہ کے بچے شہید ہوئے ان کا نام بھی الحمدللہ آپ کو آتا ہے، ان کا نام تھا علی اصغر۔ اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ اب حسین پاک کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کا نام حسین نے علی رکھا۔ ایک کا نام علی اکبر، بڑا علی، درمیان والے کا درمیانا علی، چھوٹے والے کا چھوٹا علی۔ یار بادشاہوں کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، راز ہوتے ہیں۔ حسین صرف باپ ہی نہیں نا، وہ فرزند رسول بھی ہے، محبوب رسول بھی ہے، وقت کا امام بھی ہے۔ تینوں بچوں میں نام علی رکھ کے تمہیں حسین نے سمجھا نہیں دیا کہ بڑے بیٹے کو بلانے پہ دل کرے تب بھی نام علی کا پہلے آئے، درمیانے بیٹے کو بلانے پہ دل کرے تب بھی نام علی کا پہلے آئے، چھوٹے بیٹے کو بلانے پہ دل کرے تب بھی نام علی کا پہلے آئے۔ حسین بادشاہ کا نام آج ہر کوئی لیتا ہے، پیغام نہیں سمجھتا۔ حسین نے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھ کے تمہیں بتایا، اور بھولنے کے لیے اور نام بتیرے ہیں۔ ہر چیز بھولتے ہو تو بھول جاؤ، کبھی علی کے نام کو بھولنے کا ارادہ بھی نہیں۔ جس طرح سیدنا امام حسن نے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کا نام ابو بکر رکھا، یہ بات بھی نوٹ فرمانا، ایک بچے کا نام عمر رکھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ گئے ہیں اور بھی کوئی ساتھی اگر ساتھ گئے ہیں تو ہم وہ جگہ زیارت کر کے آئے ہیں دمشق میں، قبرستان کے بعد، جہاں ان ظالموں نے ان بادشاہوں کے سر مبارک کربلا سے لے کے دمشق تک، یہ جتنا لمبا سفر ہے بندہ سوچے تو پاگل ہو جاتا ہے کہ ان پاکوں کے سروں کو یہ لانتی اٹھا کے کیسے لے گئے، کس کیفیت میں لے کے وہیں پہ دفن ہے۔ اور وہ جو سر وہاں پہ دفن ہے ان کی تختی ایک سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، میرے فون میں وہ فوٹو موجود ہے، ان میں نام لکھے ہوئے ہیں کہ باقی سروں کے بھی نام، اور 2 نام یہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں یہ سر بھی دفن ہے۔ ایک ابو بکر بن حسن کا سر دفن ہے، ایک عمر بن حسن کا سر دفن ہے۔ ابو بکر اور عمر کے نام امام حسن نے رکھے ہی نہیں، تمہیں سبق بھی پڑھایا ہے کہ لوگوں، جس طرح ہمیں علی کے نام سے بے مثل محبت ہے، اپنے بابا سے بے مثل پیار ہے، کبھی بھی بھول کے بھی ابو بکر و عمر کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ حسن کی محبت کا مرکز بلا شبہ علی کی ذات بھی ہے، عمر کی ذات بھی ہے، اور ابو بکر کی ذات بھی ہے۔ امام حسین نے تینوں نام رکھے، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ حسینیوں کے لیے راستہ بتا دیا
حسینی ہو اور سب کچھ بھولتا ہے تو بھول جاؤ، علی نہ بھولیا ہے۔ علی کو بھولنا یہ حسینیت سے غداری ہے، علی کو بھولنا یہ حسین سے تباہ ہے۔ تراوے پتر کا نام علی رکھا، اور جس بادشاہ سے، جس شہزادے سے نسل امام حسین چلی ہے وہ یہی ہے علی اوسط، جن کا ذکر ہم چھیڑ چکے ہیں۔ علی درمیان والے علی، بڑا علی بھی کربلا میں شہید ہو گیا، چھوٹے شہزادے علی اصغر بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان کو اللہ نے خاص حکمت کے تحت بچا کے رکھا کہ محبوب اگر تینوں شہید ہو جائیں تو حسن کی اولاد تو چلے اور حسین کی نہ چلے۔ میں نے آتینا کل کوثر کہہ کے بتا دیا ہے، غیروں کی نسلیں مٹاتا جاؤں گا، محمد کی نسل بڑھاتا جاؤں گا۔ تو بندہ سوچتا ہے تو سمجھ تو نہیں آتا۔ امام زین العابدین کی عمر اس وقت پوری طرح جوان تھی، آپ کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور بیٹا آپ کا امام محمد باقر یہ بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اب اتنا جوان بندہ اسے صرف بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، گل سمجھ اس سے نہیں ہوگی۔ بھئی جنہوں نے خیمے تک نہیں چھوڑے، جنہوں نے چھوٹی بچیوں کے قیمتی جو گہنے تھے وہ تک نہیں چھوڑے، انہوں نے اتنا بڑا امام زادہ کیسے چھوڑ دیا؟ اور پھر جواب یہی آتا ہے کہ جسے وہ بچانا چاہے اسے مارنے والے کبھی مار ظاہری طور پہ سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں بیمار کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو بیمار کی وجہ سے کون چھوڑتا ہے؟ اگر وہ غیرت مند ہوتے تو علی اصغر کو شہید کرتے، اگر وہ غیرت مند ہوتے تو 7 اور 8 سال کے انہوں محمد کو شہید کرتے۔ غیرت آئی تو پھر گاڑی کوئی نہیں۔ بیماروں کو غیرت والے لوگ چھوڑتے ہیں، وہ تو بے غیرتی کے انتہا پر تھے، انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اللہ، نبی، علی، حسن، حسین نے زین العابدین کو ان سے چھین کے چھڑایا تاکہ نسل محمدی باقی رہے، نسل حسینی باقی رہے۔ امام زین العابدین سے پوری کائنات میں امام حسین کی نسل جاری ہے۔ الحمدللہ یہ جو حسین آباد شریف میں سادات پہنچی ہے، یہ کاظمی مشہدی سادات ہم بھی امام زین العابدین کی نسل مبارک سے، آپ کے خاندان عالی شان سے ہیں۔ آپ کا نام تھا علی اوسط۔ کیا نام تھا؟ یاد رکھ لیں، نام کیا تھا؟ علی اوسط۔ باپ کا نام امام حسین۔ اور اگلا جملہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی والدہ ماجدہ امام حسین کی باقی بیویاں مبارک جو تھیں وہ عرب سے تعلق رکھتی تھی، ملک عرب سے تعلق رکھتی تھی۔ امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ تو تھی نا، یہ عربی نہیں تھی، عربی اور نسل نہیں تھی، یہ ایران کے شہنشاہ کی بیٹی تھی۔ اس وقت جو نوشیروان ہوتا تھا نا، اس کے پوتے یزدگرد کی بیٹی تھی۔ اور جب حضرت امیر عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، اس کی بیٹی کیپٹن بن کے آئی، بندی بن کے آئی امیر المؤمنین جناب امیر عمر کے دور پاک میں، تو غنیمتوں تقسیم ہوتی رہی، جو نعمتیں تھی مجاہدین میں تقسیم ہوتی رہی۔ یہ شہزادی بچ گئی۔ اب امیر المؤمنین نے شام کے وقت اعلان کیا کہ شہزادی کا فیصلہ آج نہیں، یہ اس فتح کا سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ شہزادی بادشاہ دی دین ہے، وہ بڑا تحفہ اور کیڑا ہو سکتا ہے؟ یہ اس فتح کی سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ اور صدقے جاؤں امیر عمر تیری عزت پر، آپ نے ساتھ میں ایک اشارہ بھی کر دیا، ورنہ فیصلہ بھی کل ہوگا۔ اور یہ شہزادی میں دوں گا بھی اس کے نکاح میں، میں دوں گا بھی اس کے نکاح میں، جس میں 2 شرطیں ہوں گی۔ ایک تو اصلی نسلی شہزادہ کیا ہوگا؟ اصلی نسلی شہزادہ ہوگا۔ اور دوسری شرط اس میں یہ ہوگی کہ وہ مجھ عمر کو سارے جہان سے پیارا، مجھ عمر کو سارے جہان سے پیارا۔ اب صبح ہوئی، حضرت عمر کے بڑے بیٹے بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، عبداللہ ابن عمر ان کا نام ہے، اور دین کی تعلیم میں ان کا کمال کا حصہ ہے۔
اتنا متقی اتنا پرہیزگار آدمی ہے جس کی حد بھی کوئی نہیں، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت عمر اپنے بیٹے کا فیصلہ کر جائیں نا کہ عبداللہ بنے گا مسلمانوں کا امیر، تو میں علی سب سے پہلے عبداللہ کا ساتھ دینے کے لیے اتنا نیک آدمی تھا جس کا ساتھ دینے کے لیے علی تیار ہو۔ وہ عبداللہ ابن عمر صبح ہوئی بابا کے حضور حاضر ہوا امیر المومنین کی بارگاہ میں، امیر عمر کی بارگاہ میں، اپنے باپ کی بارگاہ۔ امیر عمر فرماتے ہیں بیٹا کدھر آئے؟ ابا حضور آج آپ نے وہ ایران کی بادشاہزادی کا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے رات کو کہہ دیا تھا کہ دینی اسے ہے، نکاح اس کے میں دینی ہے جو بادشاہزادہ اصلی نسلی شہزادہ بھی ہو اور مجھے سب سے پیارا بھی ہو۔ تو ابا جی میں اس کام کے لیے آیا ہوں کہ اس وقت آپ بادشاہ ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، اور الحمدللہ آج تک میں نے زندگی میں کبھی آپ کو ناراض بھی نہیں کیا۔ کہ پتر نالوں بڑا پیارا اور کون ہوتا ہے؟ بڑا پتر ہاں، نیک ہاں، صالح ہاں، حدیث پڑھانا، آج بھی لوگوں تعلیم دینا تے تسی خوش ہو میرے نال، زندگی چاہے تک میں ناراض نہیں ہوئے۔ میں یہ شرطاں دونوں سن کے آ گیا کہ میں شہزادہ تے ہاں ایک پتر جے تہاڈا، تسی بادشاہ ہوئے سوے تے نیک بھی ہاں، صالح بھی ہاں، تک ناراض بھی نہیں تے پتر نالوں پیارا ہو کے کوئی نہیں۔ حضرت امیر عمر کا جواب بڑا مزیدار ہے، پنجابی چک کا اور بڑا سوال ہے۔ حضرت امیر عمر ہنس پے فرمایا پتر ایک ہی گلے چ نہیں بولیا ہے، دونوں گلاں چ بولیا۔ بندہ ہوتا تھوڑا جہا تھڑبے کے پترا تو سارے ہی تھڑبے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پریشان ہو گئے، ابا حضور غلطی ہوگی تو معافی دیں، میں نے کیا غلطی کر دی؟ میں نے تو یہی سمجھا کہ آپ بادشاہ ہیں اور میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، شہزادہ ہوں، تو پہلی بات تو ٹھیک ہے، کالی پتر دونوں جگہ تھڑبے گئے، دونوں جگہ غلطی کر گیا۔ ابا حضور کیا غلطی؟ فرمایا بیٹا بادشاہ یا شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کا باپ شاہ ہو، شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کا باپ بادشاہ ہو، جس کا دادا شہنشاہ ہو، جس کا پردادا شہنشاہ ہو، اسے اصلی نسلی شہزادہ کہتے ہیں۔ او میرا پتر تیرا پیو عمر ہے تے اے او جڑا ہے جیڑا بیٹا چگان دی پوری اٹکل کوئی نہ سکتی، بیٹا چگان جاتا بیٹا پیچھے رہ گئی نت تیرا دادا میں مارتا ہوں تو بیٹا دے دھیان ہے تے بیٹا چگان کا بھی بل کوئی نہیں۔ پترا میں قدر کا شاہ آ جڑی عزت تے طاقت دیتی ہے یہ تے رب نے محمد دی نوکری کا صدقہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حسین۔ تو اپنے آپ کو اصلی شہزادہ تب سمجھتا جب تیرا باپ بادشاہ ہوتا اور بادشاہ کا باپ تیرے باپ کا دادا شہنشاہ ہوتا اور پتر سیدھے بیٹا چگڑنے والا ٹبر ہے، اسی قدر دے بادشاہ بن گئے ہاں۔ یہ جڑی عزت تے طاقت لدی تے سائیاں دی غلامی نے صدقہ رکھ دیتی۔ اچھا ابا جی چلو بادشاہ تو آمنا صحیح، لیکن میں آپ کو پیارا تو سب سے ہوں، پتر سے بڑا ہوں، تو میں پتر ہے ہندی بھی بول لی پتر ضرور ہے، بڑا ضرور ہے، پر میں سارے جہان نالوں پیارا نہیں۔ اچھا انہوں ذہن چ آیا تو چلو میں تو نہ پیارا لکھ کے براؤں ملتا، وہ ابے کا بڑا لوڈا وہ آیا، ان کی یہی جواب اور آیا بھائی جتنے امیر عمر کے شہزادے اس ویلے جوان سن سارے آئے، سارے نہیں وہ جواب بولی بدے ہو تو ادو شبدوں کا ہی کوئی نہیں پتا، ساری دنیا ایران کا پتر سارے آ گئے، آخیا نہ راتی شہزادے دینے نکاح تے نال سارے کو پیارے چ دینا، ہوں پتا نہیں وہ ہے کون، عمر دے سارے پتر آ گئے، نہ ان کسی شہزادہ پہ منتے نہ کسی جان نالوں پیارا پہ منتے، پتہ نہیں کون ہے۔ پیشی ظہر کا وقت ہوا تو امیر عمر نماز پڑھا کے اپنے اسی مسلح کو جو اس وقت خلافت کا تخت تھا، اسی مسلح کو خلافت کا تخت سمجھتے ہوئے تشریف فرما ہو کے آپ نے پہلی بولی بولی کہ اب فیصلہ کرنا ہے ایران کے شہنشاہ کی بیٹی کا، اور نکاح اس کے میں دینی ہے جو اصلی شہزادہ بھی ہو اور عمر کو ساری کائنات سے پیارا بھی ہو۔ سارے سے آقا تنگوش ہے، پتہ نہیں ہو شہزادہ تو ہونا ہے، کوئی فرشتے کی صورت چوڑ ہے کدو ہونا ہے، سد کے جائیں امیر عمر کے عقیدے پر۔ فوراً زبان فیض ترجمان عمر سے نکلا
مخاطب کر کے اور سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا بلی نہ پڑنا، یہ ہے وہ جو اصلی نسلی شہزادہ بھی ہے اور عمر کو ساری کائنات سے پیارا ہے۔ بی بی شاہ بانو، بعض ناموں میں سلافہ آیا، بعض میں شاہ بانو آیا۔ شاہ بانو فارسی میں شہزادی کو کہتے ہیں، فارسی میں شاہ بانو کسے کہتے ہیں؟ شہزادی کو۔ فارسی میں جڑی زبان ہے نا ایران میں، شاہ بانو شہزادی نہ کیا جاتا ہے۔ بعض میں نام سلافہ ہے، بعض میں کچھ اور نام بھی ہے، حقیقی نام ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن شاہ بانو مشہور ہے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں کیونکہ شاہ بانو کہتے ہی شہزادی کو ہے۔ جیڑی بھی شہزادی ہوتے ہیں ایران میں جا کے کو تو شہزادی نہیں آتے، ان شاہ بانو آتے۔ تو بی بی شاہ بانو کا نکاح حضرت امیر عمر نے خود مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نکاح کیا حضرت امیر عمر نے بی بی شاہ بانو کا امام حسین کے ساتھ۔ اب اللہ کے ہر کام کی حکمتیں ہیں، ہر کام کے راز ہیں۔ اب میں کہتا ہوں اللہ نے خود بچایا زین العابدین کو، اللہ کے حبیب نے، علی نبی نے خود بچایا۔ وہ کون ہوتے تھے بیمار سمجھ کے چھوڑ دینے والے؟ اس میں حکمتیں تھیں۔ بھائی بچانا ہو تو بڑا بیٹا بھی تو بچایا نہیں جا سکتا تھا، بچانا ہی دیا تو بڑا پتر بچانا چاہیے علی اکبر۔ چلو علی اکبر نہیں بچیا تو مڑے اس کے اوپر بچانے کی لوڑ کوئی نہیں، پھر چھوٹے بیٹے بچا لینا چاہیے حضرت علی اصغر وہ نچو نسل اگر ٹوٹ جاتی، نسل ہی ٹوڑ نہیں آئی۔ علی اکبر سے بھی چل سکتی تھی یا نہیں چل سکتی؟ ہوڑی بول رہی ہو؟ علی اصغر سے بھی نسل حسین چل سکتی تھی یا نہیں چل سکتی تھی؟ چل سکتی تھی۔ علی اکبر سے بھی چل سکتی تھی، علی اصغر سے بھی چل سکتی۔ علی اوسط کو کیوں بچایا گیا؟ زین العابدین کو کیوں بچایا گیا؟ جہاں اور بہت سی حکمتیں ہیں وہاں ان میں سے ایک خاص اور آج کے دور کے لیے ضروری حکمت میں سمجھا دینا چاہتا ہوں اپنوں کو بھی غیروں کو بھی۔ نسل حسین چلی زین العابدین سے، اور زین العابدین اس ماں کا بیٹا ہے جس کا نکاح امیر عمر میں تھا، جو ماں تحفے میں امام حسین کو امیر عمر نے پیش کی، امیر المومنین عمر نے پیش کی۔ اب نسل علی اکبر چلتی وہ بھی کمال کی ہوتی، نسل علی اصغر چلتی وہ بھی کمال کی ہوتی۔ بہت سی حکمتوں کے ساتھ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضرت علی اوسط امام زین العابدین سے نسل حسین چلی تاکہ قیامت تک جو حسین اور زین العابدین کا صحیح معنوں میں بیٹا کہلوانے والا ہوگا وہ زین العابدین سے بھی پیار کرے گا، زین العابدین کی ماں سے بھی عقیدت رکھے گا، اور زین العابدین کی ماں کے نکاح پڑھنے والے عمر کی برائیاں بیان نہیں کرے گا، نکاح پڑھنے والے عمر کی اچھائیاں بیان کرے گا۔ یہ بڑا بنیادی نقطہ میں نے دیا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ جو صحیح معنوں میں نسل زین العابدین ہے وہ اپنی ماں کے نکاح خان پہ فتوے نہیں لگاتی، وہ امیر عمر پر کسی قسم کے بکواس۔ آج کے بعد اگر آپ کو کوئی امیر عمر پہ بکواس کرنے والا اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا ہوا پکڑا جائے، جی فلانے نقوی صاحب تے فلانے تقوی صاحب تے اگو بکواس کر حضرت امیر عمر تے بڑا روڑا کوئی نہیں شاہ دے نال گھتنا، اتنا اپنے شاہ جی دھیان کرو تسی جس نسل چ ٹرے ہو تہاڈی ماں دا نکاح اس سے پڑھیا، تہاڈی ماں دا نکاح اس سے عمر پڑھیا، اور شرم دے بھی ہوندا تے ماں دے نکاح دا تے شرم کرنا یہ تے یاد کر لو۔ الحمدللہ سنی سید زادے وہی ہیں جو ماں کا بھی احترام کرتے ہیں، ماں کے نکاح خان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور ہم اس بات کی فکر کو اگر ادھر استعمال کرتے ہیں تو پھر ادھر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر بی بی شاہ بانو کا نکاح پڑھنے والا عمر بے مثال ہے تو پھر سوچ اماں خدیجہ کا اور نبی پاک کا نکاح پڑھنے والا علی کا بابا ابو طالب بھی بے مثال۔ ڈنڈی نہ مار کے ادھر تو نکاح خان کو بچا اور ادھر کے نکاح خان پہ فتوے لگا، نہ کانیاں نہیں اوڑ دینا، بہنگی ونڈ نہیں کرن دینی۔ اگر حسین اور بی بی شاہ بانو کا نکاح خان عمر بے مثال ہے، تسلیم
چلے تو نسل خدیجہ الکبریٰ سے، ان کی عزت تو محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اگر شاہجہاں پاک اور امام حسین پاک کا نکاح کرنے والا عزتوں کا امین ہے تو جس بادشاہ نے بی بی خدیجہ اور نبی پاک کا نکاح پڑھا تھا تاریخ انسانیت میں اس کا نام ابو طالب رکھا ہے، پھر مان یہ نکاح خان بھی بے مثال ہے، وہ نکاح خان بھی بے مثال۔ جو حلالی ہیں جنہیں پیار ہے اپنی ماؤں سے، وہ اپنی ماؤں کے نکاح خانوں پہ فتوے نہیں لگاتے، وہ اپنی ماؤں کے نکاح خانوں پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے، ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آج ہم نے اتنا تعارف سمجھا کہ امام سجاد کا نام کیا ہے؟ علی اوسط، اور آپ کی والدہ ماجدہ ایران کی شہنشاہ زادی ہے، اور اس طرح وہ حضرت امام حسین کے نکاح میں آئی ہیں، ان کے بطن اقدس سے امام سجاد امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کریم اس بادشاہ کے ذکر کا صدقہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں ادا کی مہربانی کریں سنتیں ادا فرما لیں۔ آج الحمدللہ دوسرا لیکچر ہو گیا ہمارا امام زین العابدین کی شان کے حوالے سے، آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ کسی حد تک اس کو آگے لے جائیں۔ اللہ کریم سب کی حاضری کو